بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ہم آپ کو اپنے چینل اسلامک وظائف آفیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز میں آنے والے برے خیالات کے بارے میں۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ نماز شروع کرنے کے ساتھ ہی مختلف قسم کے وسوسے آنے لگتے ہیں، دماغ میں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز میں یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان وسوسوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ یاد رہے کہ شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ خاص طور پر ایسے وقت میں ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے جس وقت انسان کسی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تلاوت کرتے وقت یا ذکر اذکار کرتے وقت اور خاص طور پر نماز پڑھتے وقت شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمان کے دھیان کو خراب کرے، تاکہ اس کا دل عبادت میں نہ لگے اور وہ اپنے اللہ کا قرب نہ پا سکے۔ یاد رہے کہ ڈاکہ وہیں پڑتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے، اور چونکہ مسلمان کا دل و دماغ عبادت کے ذریعے اللہ کی جانب مائل ہوتا ہے اور شیطان اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز میں وسوسوں کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اور ان برے خیالات سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ ویڈیو نہایت ہی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری آئندہ کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ پیارے دوستوں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ذہن کے اندر خیالات کا پیدا ہونا انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ انسان ہونے کے ناطے خیالات آئیں گے، اور یہ خیالات اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برے خیالات سے کیسے بچا جائے۔ تو یاد رہے کہ عام حالت سے بھی زیادہ انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے کہ جب اس کو نماز کے اندر بھی وسوسے آتے ہیں اور وہ نماز میں ان خیالات کی وجہ سے توجہ نہیں کر پاتا۔ اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے اور ان برے خیالات پر آیا ہماری پکڑ ہوگی، اس پر بھی ہم آپ کو حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور آپ سے پوچھا کہ ہمارے دلوں میں ایسے تصورات اور خیالات آتے ہیں جو ہم میں سے کوئی بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اسے بیان کرنے سے ناگواری تم نے اپنے دل میں پالی ہے؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی صریح ایمان ہے، یعنی اس بات کو زبان پر نہ لانے کی سکت تمہارے دلوں میں ایمان کی علامت ہے۔ معلوم ہوا کہ ذہن میں برے خیالات پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اگر کوئی وسوسوں کی بیماری میں مبتلا ہے تو اسے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسے ذہن میں آنے والے خیالات کی وجہ سے باز پرس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، چاہے خیالات کتنے ہی گندے کیوں نہ ہوں، چاہے یہ خیالات نماز میں آئیں یا عام حالت میں۔ شرط یہ ہے کہ انسان ایسی حالت سے نفرت کرے، ان کو ختم کرنا چاہتا ہو اور ان سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا ہو۔ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ بسا اوقات انسان کے دماغ میں وسوسے اور افکار آتے رہتے ہیں، خصوصاً عقیدہ توحید اور ایمان سے متعلق، تو کیا مسلمان کا ان افکار پر بھی مواخذہ ہوگا؟ اس بات پر انہوں نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دے گا جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے یا انہیں زبان پر نہ لایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ لوگ سوالات کرتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں گے کہ یہاں تک کہا جائے گا، یہ تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ چنانچہ اگر کسی کے دل میں یہ بات آئی تو کہہ دے، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ ایک اور روایت میں کچھ یوں الفاظ میں ہے، اللہ سے پناہ مانگے اور ایسے سوالات کو ذہن سے جھٹک دے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوستو، ان روایات سے معلوم ہوا کہ شیطان کے وسوسوں کے پیچھے لگ کر عبادت ترک نہیں کرنی چاہیے کہ ذہن میں حرام امور کے متعلق خیالات آتے ہیں تو اس لیے نماز ہی چھوڑ دی جائے، یہ غلط ہوگا، بلکہ آپ اپنی نماز جاری رکھیں چاہے آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا خیال آئے۔ دوستوں، یہ تو معلوم ہو گیا کہ ذہن میں خیالات آنے پر ہماری پکڑ نہیں ہے، کیونکہ اس پر ہمارا اختیار نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا کیا جائے۔ تو اس حوالے سے آپ کو چند ایسے کام بتاتے ہیں کہ جس سے نماز میں آنے والے وسوسے کم ہو جاتے ہیں، اور ان کاموں کو مسلسل کرنے سے وسوسے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز کے سبق کا ترجمہ بھی یاد کر لیا جائے۔
اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ نماز میں دھیان بڑھے گا، اور جب نماز میں دھیان بڑھے گا تو انشاءاللہ وسوسے کم ہوں گے۔ نماز میں داخل ہوتے ہی موت کی یاد تازہ کر لیں اور یہ خیال کریں کہ شاید اس کے بعد آپ کو کوئی بھی نماز ادا کرنے کا موقع نہ مل سکے گا، اور یہ نماز آپ کی آخری نماز ثابت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی نماز میں موت کو یاد کر، کیونکہ جب ایک شخص اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ اپنی نماز کو ٹھیک ٹھاک ادا کر سکے، اور اسی آدمی کی طرح نماز ادا کرے جیسے امید نہ ہو کہ وہ دوسری نماز ادا کر سکے۔ اسی طرح ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھا جائے۔ جب نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھے گا تو نماز میں خشوع حاصل ہوگا اور وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی اپنے اندر یہ تصور پیدا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں، اور یہی احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یا کم از کم یہ خیال پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کی نگرانی سے ہم ایک لمحہ بھی اوجھل نہیں ہیں۔ خود ہی سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پورے جلال و جمال کے ساتھ ہمارے سامنے ہو اور ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم دے تو آخر اس وقت ہماری کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم اس طرح کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جبکہ دل دنیاوی آسائشوں سے پاک و صاف ہو، دل میں اللہ کی نگرانی اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، اور ذہن میں آخرت کی فکر رچی بسی ہو۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اس ذات عظیم پر غور کر لیں جس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ آپ کے دل میں حیا کے جذبات پیدا ہوں کہ اس ذات کی عنایت کردہ نعمتوں میں دن رات پلنے کے باوجود اس کے سامنے ہر دم اس کی نافرمانی کی جرت کرتے ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو فوراً زمین کو بدلہ لینے کا حکم دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ نہایت بردبار اور شفیق ہے۔ آپ کے دل میں اس کی ہیبت کے جذبات پیدا ہوں۔ اللہ پاک سب سے بڑا ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے۔ جب یہ کیفیت آپ کے ذہن میں بیٹھے گی تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ تذلیل و انکساری کا پیکر بنے پوری خشوع خضوع سے نماز کی طرف لپکیں گے؟ دوستوں، اگر ان چیزوں پر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری نماز سے برے خیالات اور وسوسے جاتے رہیں گے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔